الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان کے اوپر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے ابھی خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک بیوقوف عورت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ بیوقوف عورت مکہ کی رہنے والی تھی، اور اس کا کام یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک اون اور سوت کاٹ کر دھاگا بناتی تھی، اور شام کو اپنے ہی ہاتھوں سے دھاگے کو توڑ دیتی تھی. یعنی بیوقوف عورت تھی. تو اس قصے سے، اس واقعے سے ہم کو کیا اسباق ملتے ہیں؟ مفسرین کرام نے بہت اچھے نکتے بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس عورت کا نام نہیں لیا. اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی شخص گناہ کرے، مثال کے طور پر چوری کرے، زنا کرے، کوئی اور گناہ کرے، تو اس کے اوپر چرچا نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اگر کوئی اصلاح کی غرض سے مذاکرہ کر رہا ہے تو نام نہیں لینا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی گناہ پنپتا تھا، کوئی گناہ شروع ہوتا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تھے، جب سمجھاتے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. تو پہلا سبق یہ ملا
کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گاؤں کے اندر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کے اوپر چرچا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک لڑکی سے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے پیغام بھیجا کہ میں اس شخص کے ساتھ آپ کے ساتھ نکاح کروں گی کہ آپ ہجرت کر کے میرے پاس آ گئے۔ تو وہ شخص ہجرت کر کے وہاں گئے، نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ تو لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا مہاجر ام قیس، کہ ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے اس شخص نے ہجرت کی۔ جب یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے کے اندر، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لکل امرئ ما نوی، کہ ہر شخص کو وہ ملے گا جس نے اس کی نیت کی۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، کمانے کے لیے ہوگی، تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے سمجھی جائے گی، اور جس شخص کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت عورت کے لیے سمجھی جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا۔ تو پہلا سبق یہ ملا کہ جب معاشرے کے اندر، جب سماج کے اندر، جب سوسائٹی کے اندر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کے اوپر چرچا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اصلاح کی غرض سے اٹھتا ہے تو نام نہیں لینا چاہیے، اصلاح کی غرض سے بات رکھنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ گناہ پنپ رہا ہے، یہ گناہ شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات، اس واقعے سے ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ عورت کو بھی کوئی ہنر شرعی حدود کے اندر رہ کر سیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ عورت صبح سے لے کر شام تک اپنے ہاتھوں سے اون اور سوت کاٹ کر دھاگا بناتی تھی، تو عورت کو بھی شرعی حدود کے اندر رہ کر کوئی کام سیکھنا چاہیے، کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر کا جلدی انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر بیوی، اگر عورت کے پاس کوئی ہنر ہے تو اس ہنر کو کام میں لا کر اپنے اولاد کو کچھ کھلا سکے، تو دوسری بات یہ سمجھ میں آئی۔ اور تیسری بات یہ ہم کو سمجھ میں آئی کہ ہم جب کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، کہ اگر ہم وعدہ خلافی کریں گے تو اس عورت کی طرف ہو جائے گا، اس عورت کی طرف ہو جائے گا جو صبح سے شام تک رسی بناتی تھی اور شام کو رسی اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ رسی کو توڑنے کے برابر ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کو کہا، ایک شخص نے کہا کہ آپ ٹھہریے، میں گھر جا کر آتا ہوں۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کپڑا خریدا، کچھ رقم تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور یہ کہا کہ بقیہ رقم میں گھر جا کر آتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مجھ کو مشقت کے اندر ڈال دیا، تو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات، اس عورت کا کام یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک رسی بناتی تھی، دھاگا بناتی تھی، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس دھاگے کو، اس رسی کو توڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آئے کہ انسان کوئی نیک عمل کرے، مثال کے طور پر نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، کوئی بھی نیک عمل کرے، گناہ کر کے اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ایسے کام بتلائے ہیں، ایسے گناہ بتلائے ہیں کہ جو مسلمان، جو انسان وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ لوگ شرک کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ہم کو کھلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم کو پلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پیارا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے تمام چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈی لاتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بارش کے موسم میں بارش برسانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو یہ بات پلا دے، یہ توحید کی بات پلا دے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر ہم اس بات کو پلا دیں گے، اس توحید کو پلا دیں گے، رسالت کو پلا دیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا بچہ شرک نہیں کرے گا۔ کیونکہ آج کل ایسا ماحول بن چکا ہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شرکی الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کھلانے والا صرف اللہ نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھلانے والے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دلاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مارتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پلاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اپنے بچوں کو پلا دو، توحید پلا دو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، تو ان کا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے، وَقُلْ مِمَّا يَلِي، اپنے پاس سے کھاؤ۔ تو میرے بھائیوں، خود بھی توحید کے اوپر جمے رہو کہ اللہ ایک ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بھی پلا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہماری نماز ہم کو کام نہیں لگے گی، ہمارے روزے ہم کو کام نہیں آئیں گے، ہماری زکات، اسی طرح جو دوسرے نیک اعمال ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اور جو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور جو آئندہ ہوگا اس کو کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو توحید پلائیں۔ اور دوسری بات کفر، یہ کفر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کفر اختیار کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تو اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، وَلِقَائِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی اس بات کو جھٹلایا کہ دوبارہ زندہ ہونا، اس بات کو جھٹلایا ہے، تو فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے وزن قائم نہیں ہوگا قیامت کے لیے۔ تو ہم اپنے آپ کو کفر سے بچاؤ۔ اگر ہم کفر اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کریں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے، قرآن کریم کا انکار کریں گے، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہماری نماز کام نہیں آئے۔ اور تیسری بات نفاق، کہ صرف نام کے مسلمان اور اندر سے پکے مسلمان نہیں،
یہ بھی بات بہت عجیب و غریب ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور آج کل ایسے مسلمان ہیں جو ناستک قسم کے، جو نام کے مسلمان ہیں، ایکس مسلمان، ایکس مسلم، کہ جو صرف نام کے مسلمان ہیں، لیکن وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے نماز کا کیوں حکم دیا، اللہ نے روزے کا کیوں حکم دیا، قرآن کریم کی اتنی صورتیں کیوں ہے، قرآن کریم کے اندر سے یہ آیتیں نکال لینی چاہیے، ایسی بات بھی کر رہے ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ان کے اعمال کچھ کام نہیں دیں گے۔ اور چوتھی چیز ارتداد، مسلمان بننے کے بعد کفر اختیار کرنا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کل ہماری مسلمان لڑکیاں اپنے اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، یہ بڑی فکر کی بات ہے، یہ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ تم میں سے جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، وہ مرتد ہو جائے، مسلمان بننے کے بعد کفر اختیار کر لے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں انتقال ہو جائے، تو فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت کریں، اور ہر اتوار کو ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کی باتیں بتلائی جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتلائی جاتی ہے، اور مہینے کے اندر ایک بیان ہوتا ہے، اس بیان کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ہماری لڑکیوں کو ہر اتوار کو ایسی تعلیم کے اندر بھیجنا چاہیے، اور اسی طرح ہر مہینے کے اندر ایک بیان ہوتا ہے، وہاں بھی بھیجنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم فکر کریں گے تو ہماری لڑکیاں مرتد نہیں ہوگی، ورنہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہماری لڑکیاں گیموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اپنی ایمان کو چھوڑ کر جا رہی ہے، کلمے کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، ان کے اعمال بیکار ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ چوتھی بات تو یہ ہے کہ ارتداد کی وجہ سے ہمارے جو اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کسی کو دکھلانے کے لیے، یہ بھی ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ کے اندر آیا، دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں، سب لوگ چلے گئے، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ اس کو ایک ایسی حدیث بیان کرو جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہو اور اس کو سمجھاؤ اور اس کو جانا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں، میں آپ کو ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو میں نے اپنے کانوں سے سنی، جانی اور سمجھی۔ اور چیخ مارے حضرت ابو ہریرہ نے اور بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اور کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو میں نے اپنے کانوں سے سنی، سمجھی اور جانی۔ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے تیار ہوں گے، تو اس وقت 3 شخصوں کو لایا جائے گا، ایک قاری کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، مالدار کو لایا جائے گا، اور ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اور قاری کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے تجھ کو قرآن دیا تھا، تو نے کیا اس کے اوپر عمل کیا؟ کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے مجھ کو قرآن دیا تھا، میں نے اس کے اوپر عمل کیا، رات میں بھی پڑھا، دن میں بھی پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں، لوگ تجھ کو عامل کہیں۔ لوگوں نے تجھ کو قاری کہہ دیا، لوگوں نے تجھ کو عامل کہہ دیا، لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نے قرآن کریم اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہے، لوگ تجھ کو عامل کہے۔ تو نے لوگوں کے لیے کہا تھا
लोगों के लिए तमाम अमाल किए थे, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहेंगे कि उसको जहन्नम के अंदर से। फिर दूसरा शख्स लाया जाए, मालदार को लाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि मैंने तुझको माल दिया था, क्या अमल किया? वो शख्स कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने अपने माल से गरीबों की मदद की, यतीमों की मदद की, बेवाओं की मदद की। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तूने इसलिए लोग माल इसलिए खर्च किया कि लोग उसको सखी कहा, लोगों ने उसको सखी कहा, लेकिन अब तेरा कोई अमल काम आने वाला नहीं है, उसको जहन्नम के अंदर फेंक। फिर शहीद को बुलाया जाएगा, उसको भी पूछा जाएगा तो अल्लाह के मेरे रास्ते के अंदर शहीद हुआ था, तूने क्या किया? तो वो कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरे लिए शहीद हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तू इसलिए शहीद हुआ कि लोग तुझको बाहर दूर कहे, तूने मेरे लिए नहीं कहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जहन्नम के अंदर फेंक देगा। तो मेरे भाइयों, ये रियाकारी, दिखलावे के अमल की वजह से हमारी नमाज ज़ाय हो जाती है, हमारे रोज़े ज़ाय हो जाते हैं, हमारे सदक़ात ज़ाय हो जाते हैं। और पांचवी चीज़ गुनाह करना। जब इंसान कोई गुनाह करता है तो गुनाह की वजह से भी नेक अमाल ज़ाय हो जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले पहले कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनकी आमद यहाँ पहाड़ के बराबर होंगे, तुम्हारी तरह इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पास आएंगे, मेरे पास आएंगे तो उनका कोई अमल काम नहीं देगा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तन्हाई के अंदर गुनाह करने वाले, तन्हाई के अंदर गुनाह करने वाले। जो इंसान तन्हाई के अंदर गुनाह करता है, फिल्म देखता है, गाना सुनता है, बेहयाई के काम देखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल को ज़ाय कर देता है। न उसकी नमाज काम आएगी, न उसके रोज़े काम आएंगे, न कुरान करीम की तिलावत काम आएगी। तो मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी है, हम नेक अमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ ऐसी लगाया और एक दरवाज़ा खुला हुआ है, तो जो हमारी एसी है वो कुछ फ़ायदा नहीं देगी। तो इसी तरह हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में गुनाह भी कर रहे हैं, तो हमारे अमाल या हमारी नमाज हमको कुछ फ़ायदा नहीं देगी। जिस तरह एसी चल रहा है लेकिन एक दरवाज़ा खुला हुआ है, एक खिड़की खुली हुई है, तो ये हमारी एसी कुछ काम नहीं देगी। तो इसी तरह हमारे अमाल भी गुनाहों के साथ कुछ काम नहीं देगी। ये दुनियावी ज़िंदगी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी मिसाल देकर समझाया कि एक बादशाह ने एक शख्स को कटोरा दिया, ये कहा कि ये बाग है, इस बाग में से बेहतर फल लेकर आओ, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर दाखिल होना है और दूसरे रास्ते से निकल जाना है और वापस नहीं आना है। तो वो शख्स गया, कटोरा लेकर गया, बाग के पहले हिस्से के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने सोचा कि चलो दूसरे हिस्से के अंदर अच्छा फल होगा। वहाँ गया, वहाँ जाकर सोचा कि तीसरे हिस्से के अंदर अच्छा फल होगा, और जब चौथे हिस्से के अंदर पहुँचा तो वहाँ कोई फल ही नहीं था। और बादशाह ने यह शर्त रखी थी कि अंदर दाखिल होना है और एक दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाना है। और बादशाह के पास कटोरा लेकर आया, तो बादशाह ने पूछा कि क्या हुआ? कि मैं तो फल लेने के लिए गया था, पहले हिस्से के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने सोचा कि दूसरे हिस्से के अंदर अच्छे फल मिलेंगे, वहाँ गया तो भी मैंने सोचा कि तीसरे हिस्से के अंदर तो अच्छे फल मिलेंगे, तीसरे हिस्से के अंदर पहुँचा तो मैंने सोचा कि चौथे हिस्से के अंदर फल मिलेंगे, लेकिन चौथे हिस्से के अंदर कोई फल ही नहीं था। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जो बादशाह है ये अल्लाह तबारक व तआला है, ये जो कटोरा है ये इंसान का नामा अमाल है, और जो बाग है ये दुनियावी ज़िंदगी है, और जो हिस्से थे बाग के ये इंसान के दुनियावी ज़िंदगी का अय्याम है। कि इंसान इसी तरह ज़िंदगी गुजारता है कि अभी तो मैं नौजवान हूँ, बाद में नमाज पढ़ूँगा, बाद में रोज़ा रखूँगा, ज़कात दूँगा, और इसी तरह इंसान की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाती है। और मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत हमको ये कहकर नहीं आती है कि मैं आइंदा कल, मौत का फरिश्ता हमको ये कहकर नहीं आता कि मैं आइंदा कल मैं तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा। मौत तो अचानक आ जाती है। कुल्लु नफ्सिन
ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نوجوان کو بھی آئے گی, بوڑھے کو بھی آئے گی, عورت کو بھی آئے گی, سب کو آئے گی. تو میرے بھائیوں, ہم اپنی زندگی کو اچھی بناؤ, اعمال والی زندگی بناؤ, نماز والی زندگی بناؤ, زکوٰۃ والی زندگی بناؤ. رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور ابھی سے اس کی تیاری کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آ جاتا تھا تو دعا پڑھتے, جیسا کہ ہمارے امام صاحب ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رجب کے مہینے میں, شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرماؤ اور ہم کو رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچاؤ. تم ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری کرو انشاءاللہ. ہم اور ہمارے اچھی بات ہے کہ جو گزشتہ ہفتے یہاں سے اجتماع اٹھا موسیٰ میں, الحمدللہ ہمارے گاؤں سے 9 ساتھی گئے, یہ اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ جو ہمارے ساتھی گئے ہیں وہاں جا کر اللہ کی بات سنیں گے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے, نماز کس طرح پڑھنی ہے, اللہ کے حبیب کے کیا طریقے ہیں وہ سب سیکھیں گے. تو ہم بھی اس کی فکر کریں. مولانا ابراہیم صاحب کے خادم بتلا رہے تھے کہ اس اجتماع میں مولانا ابراہیم صاحب حالانکہ 90 سال کی عمر, کتنے سال کی, 90 سال کی عمر ہے, اور کبھی گجرات میں ہے, کبھی بیرون گجرات میں ہے, کبھی دوسرے ملک میں ہے, کئی اور ملک میں ہے, اور چل رہے ہیں اس راستے کے اندر چل رہے. تو وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ مولانا ابراہیم صاحب رات کو 3 بجے اٹھے تھے اور رو رہے تھے امت کے لیے, اور اتنے زور سے چلا رہے تھے کہ اس کی آواز سب لوگ سن رہے تھے, آپس میں جو لوگ کھڑے تھے ان کو سنائی دے رہے تھے. ایسے ہمارے اکابرین ہیں, ایسے ہمارے اللہ والے ہیں. ہم کو کیا نہیں, ہم کو ان سے بھی زیادہ کرنا ہے. حالانکہ وہ پوری زندگی انہوں نے کھپا لی, ہم کو تو بہت زیادہ عبادت کرنی ہے. اور اسی طرح مولانا اسماعیل صاحب گوجرا صرف 2 رکعت کے اندر 2 سپارے پڑھے. یہ ایسے اللہ والے ہیں, ایسی عبادت کر رہے ہیں. اور ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہم بہت غافل ہیں. نماز کے اندر بھی ہماری تعداد بہت کم ہے, جمعہ کے دن بھی ہم جلدی نہیں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.